الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ یعنی جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں، اہل عرب جو عرب میں لوگ رہتے تھے ان کی بدحالی کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ تھے تو دین ابراہیمی پر، مگر اس کی اصل صورت بالکل بگڑ چکی تھی. توحید کی جگہ شرک نے لے لی اور خدا واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی. ان میں کچھ لوگ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو بعض درختوں کو پوجتے، بعض چاند کی پوجا کرتے، بعض سورج کی پوجا کرتے اور ستاروں کو پوجتے تھے، اور کچھ کفار ناہنجار تو فرشتوں کو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا کرتے تھے. ان کی کردار پستی کا یہ عالم تھا کہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زنا کاری اور قتل و غارت گیری میں مشغول رہتے. ان کے دل کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے اور بعض اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا چڑھاتے. اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح سے ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے، 3 بار طواف کرتے. اس کے بعد قوم کا سردار یا بوڑھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھینٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہوتا اس پر پہلا وار کرتا اور اس کا خون پیتا. اس کے بعد حاضرین اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے کچا ہی کچا کھا ڈالتے. الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا. لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا ڈالنا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا. یہ حالت صرف عرب کی ہی نہ تھی بلکہ پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا. چنانچہ اہل فارس یعنی ایران کے لوگ اکثر آگ کی پوجا پاٹ کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ وتی کرنے میں مشغول تھے. بکثرت ترکی کے جو لوگ ہیں شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے، اور بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا. ہندوستان کے اکثر لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور خود کو آگ میں جلا دینے کے سوا اور کچھ نہ جانتے تھے. بہر کیف ہر طرف ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا. اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحربر، آمینہ کے پسر، حبیب داور عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کل جہان کے لیے ہادی اور رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے
चांद सा चेहरा चमकाते, कस्तूरी की खुशबू महकाते, खतना शुदा नाफ बुरीदा, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत दरख्शां, सुरमगी आंखें, पाकीज़ा बदन, दोनों हाथ ज़मीन पर रखे हुए, सरे पाक आसमान की तरफ उठाए हुए दुनिया में तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो कि दौरे राहत व आराम आ पहुँचा, निजाते दाइमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुँचा। मुबारक हो कि ख़तमुल मुरसली तशरीफ़ ले आए, जनाब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक भारी जिम्मेदारी थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों को जुल्मत के अंधेरे से निकाल कर उजालों में लाना था। इनको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान बतानी थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना फरीज़ा नहायत अहम तरीके से सरअंजाम दिया, नहायत आसान तरीके से सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम में तबलीग करनी शुरू की, उनको अल्लाह तबारक व तआला का बताना शुरू किया। फिर वो लोग मुसलमान हुए और उसके बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और लोग जोग दर जोग मुसलमान होते चले गए। काश हम भी नेकी की दावत को समझें और काश अल्लाह ताला की नेमतों के मजहर जन्नत की तरफ अपने भाइयों को ले जाने की कोशिश को तेज़ कर दे, जो गुनाहों की अंधेरी वादियों में भटक रहे हैं। मुसलमानों को मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतों की तरफ बुलाने का हमें भी जज्बा नसीब हो जाए। इस मदनी काम यानी नेकी की दावत को आम करने का एक मौसर ज़रिया इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत है, जैसा कि अभी हमने इलाके दौरा किया। बाज़ इस्लामी भाई इसको हफ्ते में 1 मरतबा करते हैं और बाज़ हफ्ते में 2 मरतबा करते हैं और बाज़ दीवाने तो हर वक्त नेकी की दावत की धूमें मचाते रहते हैं। लिहाजा एक हीरोइनची जो हीरोइन पीता था उसका वाक़या मैं पेश करता हूँ। दावत इस्लामी के कुरंगी में होने वाले आखिरी 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी सुन्नतों भरे इज्तिमा का वाक़या है। एक इस्लामी भाई बयान करते हैं कि हम चंद दोस्त इज्तिमा में आए, लेकिन हम इज्तिमा से दूर किसी जगह पर बैठकर अपनी गप्पें लगाने लगे, फालतू गुफ्तगू करने लगे। इज्तिमा की बरकतों को छोड़कर दूसरी जगह पर बैठकर अपनी गुफ्तगू करने लगे कि इतने में एक सब्ज़ इमामे वाले उधेड़ उमर इस्लामी भाई हमारे करीब आए और हमें सलाम किया। फरमाने लगे, अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। हमने कहा, फरमाइए। उन्होंने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, आप हजरात के इज्तिमा में शिरकत का अंदाज देखकर मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ गई। मैंने सोचा कि अपनी आप बीती आपको भी सुनाऊं कि शायद आप लोगों को इससे कुछ इबरत हासिल हो। फिर उन्होंने अपनी दास्ताने हिदायत निशान बयान करनी शुरू की। फरमाया कि पहले पहल मेरी सिगरेट नोशी की आदत थी और फिर बुरे दोस्तों की सोहबत की नहुसत ने मुझे चर्स और हीरोइन जैसे मोहलक नशे का आदी बना दिया। मैं 16 साल तक नशे का आदी रहा। ये बताते हुए उनकी आवाज़ भर आई, मगर बयान को जारी रखते हुए कहा कि मेरी बुरी आदतों से बेजार होकर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं फुटपाथ पर सोता और कचरे के ढेर से उठा कर खाता या मांग कर खाता। आपको शायद यकीन ना आए कि मैंने एक ही लिबास में 16 साल गुजार दिए। मेरी कैफियत बिल्कुल एक पागल की तरह थी। एक मुकद्दस रात का वाक़या है। गालिबन रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब थी। मैं बदनसीब इसी गंदगी की हालत में बदमस्त एक कोने में कचरा कुंडी के पास लेटा हुआ था कि सलाम की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जब आंखें मलते हुए देखा तो मेरे सामने भी एक सब्ज़ इमामे वाले 2 इस्लामी भाई खड़े मुस्कुरा रहे थे।
انہوں نے بڑی محبت سے میرا نام پوچھا. شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے اتنی محبت سے مخاطب کیا تھا. پھر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے شب قدر کی عظمت کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں سنائی. میں ان کے اپنائیت والے انداز سے بڑا متاثر ہوا اور ان کی گفتگو تاثیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گئی اور میں ان کے ساتھ مسجد میں چل پڑا. مسجد کے غسل خانے میں نے اپنا میلا چکٹ لباس اتارا اور غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر 16 سال کے بعد جب پہلی بار مسجد میں داخل ہوا تو نماز کے لیے جب میں نے نیت باندھی تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا. رو رو کر میں نے نشے اور دیگر گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گیا. الحمدللہ گھر والوں نے بھی مجھے واپس لے لیا. میں نے یہ نیت کی کہ اب ہر قیمت پر نشے کی عادت چھڑواؤں گا. اس کے لیے مجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. میں تکلیف کے باعث چیختا, بری طرح تڑپتا. گھر والے میری یہ حالت دیکھ کر رو پڑتے. بعض لوگ مشورہ دیتے کہ ہیروئن کا ایک آدھ سگریٹ پی لو, مگر میں نے ایسا نہ کیا. اس طرح تو میں پھر اس نحوست میں گرفتار ہو جاؤں گا. بلکہ میں اپنے گھر والوں سے کہتا کہ ضرورتاً مجھے چارپائی سے باندھ دیا کرو. الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی اور مجھے نشے سے مکمل طور پر نجات ملی. اور آج میں دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا مبلغ. ان کی داستان عبرت نشان سن کر ہم سب لوگ اشک بار ہو گئے. ہم نے سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گئے. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے ایک ڈویژن کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کی حیثیت سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہا ہوں. چھوڑے بدمستیاں اور نشے بازیاں, جام الفت پیے قافلے میں چلو. اے شرابی تو آ جواری تو آ, سب سدھرنے چلے قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. پیارے پیارے سامعین, اتنا طویل واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ جب بندہ کسی نیک ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی برائی کی عادتیں چھوٹ جاتی ہیں اور اچھائی کی عادتیں وہ بنا لیتا ہے. یعنی کہ وہ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ نیک بندوں کی صحبت میں جب ہم جاتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو برے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, وہ ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ پہلے مار دھاڑ کیا کرتے تھے, پہلے جھوٹ بولا کرتے تھے, بڑے گناہوں میں ملوث تھے. آج وہی اسلامی بھائی کتاب لیے فیضان سنت کا درس کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیک ماحول کی برکتیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اجالا کر دیا. دیکھو ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. جب آپ کو مسجد میں بلایا جائے مسجد میں آئیں, جب آپ کو قافلے میں جانے کا موقع ملے تو ان کے ساتھ قافلے میں جائیں, جب آپ کو چینل مدنی چینل بھی ہے ہمارا وہ دیکھنے کا موقع ملے مدنی چینل دیکھیں. بے شمار اس کے ذریعے ہیں ان کے ساتھ ملنے کے. تو آپ سب بھائی بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ابھی انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اسی طرح 12 منٹ کا ہی ہمارا ہوتا ہے, زیادہ لینتھی نہیں ہوتی. تو مسجد میں بھی کسی طرح الحمدللہ رب العالمین. یا الہی عز و جل ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جن بھائیوں نے دین کے لیے وقت نکالا ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما. ان کے اس نیکی کے کام میں ساتھ دینے والے عمل کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا, ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا, ان کے والدین کی بخشش فرما. ہم سب کے کاروبار میں اہل میں برکتیں عطا فرما, ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو خالصتاً
تیری رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور دیکھ سے مجبور کی. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبھی سبھی مل کے جائیں ایک دوسرے سے اور مغرب میں مسجد جائیں. بہت شکریہ. ایک دو دن میں اجازت کر لیں گے. بہت شکریہ جی آپ کا.